اب اس کے اندر ہمارے لیے جو ہدایت کا پہلو ہے، جو سبق ہے ہمارے لیے، ایک اس کے اندر سبق یہ ہے کہ اللہ پاک نے ذکر کیا ہے جوانوں کا۔ کن کا ذکر کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رب کو جوانوں کی عبادت بڑی پسند ہے، اور عبادت ہوتی بھی جوانی میں ہی ہے، کیونکہ اگر برائی کے لیے جوش چاہیے تو اچھائی کے لیے بھی بولیے جوش چاہیے، اور بڑھاپے کے اندر جوش ختم ہو چکا ہوتا ہے، جوانی کے اندر جوش قائم ہوتا ہے۔ گناہوں سے توبہ کے لیے بھی جوش چاہیے، جیسے گناہ کرنے کے لیے جوش چاہیے، ایسے ہی گناہوں سے توبہ کے لیے بھی بولیے جوش چاہیے، اور نیکی نیک کام کرنے کے لیے بھی جوش چاہیے۔ بوڑھا آدمی ہو جائے، بوڑھا آدمی وہ کیا رب کی عبادت کرے گا جب گوڈے کام ہی نہ کر رہے ہوں، گھٹنے جواب دے چکے ہوں، ہڈیاں جواب دے چکی ہوں، بال سفید ہو چکے ہوں، بڑھاپا پوری طرح سے حملہ آور ہو چکا ہو، جسمانی قوتیں بانجھ ہو چکی ہوں، تو اس وقت وہ کیا رب کی عبادت کرے گا؟ تو اللہ کی عبادت بولیے کب ہوتی ہے؟ جوانی میں۔ تو یہ جوانی بڑی قیمتی چیز ہے، رب کو جوانوں کی عبادت سے خاص پیار ہے، خاص محبت ہے، اور جوانی کی عبادت کا رب کے ہاں صلہ بھی زیادہ ہے، ثواب بھی زیادہ ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے بار بار لفظ استعمال کیا کہ وہ جوان تھے۔ وہ کیا تھے؟ دوسرا اس میں سبق یہ ہے کہ جابر بادشاہ، ظالم بادشاہ، وہ انہیں حکم دے رہا ہے، آرڈر دے رہا ہے کہ تم بتوں کی پوجا کرو، لیکن وہ دو ٹوک انداز میں کہہ رہے ہیں کہ ہم بتوں کی پوجا نہیں کریں گے، جسے ہم رب مانتے ہیں وہ آسمانوں کا بھی رب ہے، وہ زمین کا بھی رب ہے، اس ایک اللہ کے سوا ہم کسی اور کو سجدہ نہیں کریں گے۔ تیسرا اس میں سبق یہ ہے کہ جب اس نے ان کی سولی کا اعلان کر دیا، پھانسی کا اعلان کر دیا، تو وہ جھوٹ بول کے اپنی جان بچانا چاہتے تو بچا سکتے تھے، یعنی کہہ دیتے بھئی ہم ٹھیک ہے بتوں کی عبادت کرتے ہیں، یعنی اندر سے وہ ایمان پہ قائم رہتے اور زبان سے وہ جھوٹ بول دیتے، لیکن انہوں نے اس کی بجائے جھوٹ بولنا پسند نہیں کیا، چھپ جانا پسند کر لیا ہے، اور رب نے بھی ان کا چھپ جانا پسند کر لیا ہے جی، اسی لیے ان کو پھر سلائے رکھا، ہم نے ان کو سلائے رکھا۔ پھر اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے انہیں جگایا، ان کو ہم نے بیدار کیا، سلایا بھی اللہ نے، بیدار بھی اللہ نے کیا، یعنی اللہ پاک نے ان کی عظمت کو بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی ہماری خاطر حق پہ قائم رہے تو ہم اسے وہ نیند عطا فرماتے ہیں جس نیند کے اندر صرف سکون ہی سکون ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، یہ نیند بڑی ایک خاص چیز ہے، جن کے پاس اربوں خربوں ہوتے ہیں نا، انہیں رات کو نیند نہیں آتی، اور جس کو نیند آ جائے وہ بڑا خوش قسمت ہوتا ہے، خوش نصیب ہوتا ہے۔ آرام سکون کی نیند آ جائے اور نیند کے بعد آدمی حشاش بشاش ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے رب سکون کی نیند انہیں عطا کرتا ہے جو اللہ کی راہ پہ چلتے ہیں، جو اللہ کے احکام کی پیروی کرتے ہیں، جو بتوں کو نہیں مانتے، جو جھوٹے خداؤں کو نہیں مانتے، جو حرام نہیں کماتے، جو کم نہیں تولتے۔ آپ یقین جانیں، آدمی حرام کما کے اگر لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کما بھی لے، سکون کی نیند نصیب نہیں ہوتی جی، اور یہ ایسے ہیں کہ رب نے انہیں کتنی سکون کی نیند عطا فرمائی جی، وہ حالانکہ سو رہے تھے، رب ان کی خود حفاظت کر رہا تھا، تو ان کی حفاظت پھر اللہ کرتا ہے جو اللہ کے احکام کی بجا آوری کرتے ہیں۔ پھر اللہ پاک نے یہاں یہ بات بھی ثابت کر دی کہ اگر کوئی نبی نہ بھی ہو، اللہ تعالیٰ نبیوں کی حفاظت کرتا ہے، پیغمبروں کی حفاظت کرتا ہے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ پاک نے حفاظت فرمائی، انہوں نے قتل کرنا چاہا اور اللہ پاک نے انہیں آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ خود نبی پاک، نبی آخر الزمان جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ پاک نے دشمنوں سے حفاظت فرمائی غار ثور کے اندر۔ یہاں اللہ پاک نے حفاظت فرمائی اصحاب کہف کی، اور حفاظت فرما کر یہ بتا دیا کہ اگر تم میرے دین پر چلو گے، میرے احکام کی بجا آوری کرو گے،
تو اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھنا، تمہاری حفاظت تمہارا رب خود کرے گا۔ ایک اس کے اندر خاص اور اہم پہلو یہ بھی ہے کہ آدمی کو اپنے بچنے کی کوئی نہ کوئی تدبیر کرنی چاہیے۔ بولیے، اپنے بچنے کی تدبیر۔ حق پہ بھی آدمی قائم رہے، حق کو نہ چھوڑے، حق پہ قائم رہے، حق پہ قائم رہتے ہوئے اپنی حفاظت کی تدبیر کرے۔ جب آدمی اپنی حفاظت کی تدبیر کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی مدد شامل حال فرما دے گا۔ انہوں نے غار کی پناہ لی، اللہ نے کتے کو بھیج کر ان کی حفاظت کروائی۔ یہاں ایک اہم بات یہ بھی عرض کر دوں کہ گھر کے اندر کتا رکھنا حلال نہیں ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اوپر بڑی سخت وعید ارشاد فرمائی ہے کہ جو آدمی اپنے گھر کے اندر کتا رکھتا ہے اور اپنے گھر کے اندر تصویر رکھتا ہے تو رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ کیا کیا چاہے جی؟ تصویر اور کتا جس گھر میں ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ حویلی ہو، کھلی حویلی، وہاں آپ کے مال مویشی ہوں یا کھیت ہوں، کھلے کھیت ہوں، کھیت کی حفاظت کے لیے یا اپنی حویلی کی حفاظت کے لیے، مال مویشی کی حفاظت کے لیے کھلی جگہ پر کتا رکھنا جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جگہ کیا ہو؟ کھلی ہو، حویلی کھلی ہو، کشادہ ہو، تو وہاں آپ کتے کو رکھ سکتے ہیں۔ وہ بھی کس مقصد کے لیے؟ بولیے، حفاظت کے مقصد کے لیے، ادروائز کتے کو رکھنا حلال نہیں ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حلال طیب طاہر کھانا اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں اپنے احکام کی صحیح معنوں میں بجا آوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔